آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بہت سنگین کوتاہی ہو رہی ہے، اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس کی طرف سے ہمارے پورے معاشرے میں بڑی غفلت پائی جا رہی ہے۔ اچھے خاصے دیندار اور پڑھے لکھے لوگ اس غفلت میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ یہ سنگین کوتاہی تقسیم میراث نہ کرنا ہے۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے فوراً بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں مرنے والے کے مال سے ترتیب وار 4 حق وابستہ ہو جاتے ہیں۔ آج جو دنیا میں طرح طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ رکھا ہے۔ آج جو مسلمانوں پر لڑکیوں کی شادی کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ رکھا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے لڑکیوں کی شادی کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ مرنے کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں مرنے والے کے مال سے جو ترتیب وار حق وابستہ ہوتے ہیں وہ 4 حق ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اس کے مال و جائیداد سے متوسط طور پر، درمیانہ طور پر اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص اپنی طرف سے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش دی ہے۔ کوئی اکیلا آدمی بھی اس کے کفن دفن کا انتظام کر سکتا ہے اگر بخوشی اس کے کفن دفن کا انتظام کر رہا ہے۔ دوسری چیز ہے ادائے قرض۔ مرنے والے کے مال سے جو وابستہ ہو جاتا ہے وہ ہے ادائے قرض۔ لہذا دوسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے کتنے قرضے واجب الادا چھوڑے ہیں، یعنی جن کا ادا کرنا ضروری ہے، کتنے قرضے ہیں ایسے۔ پھر مرنے والے کے مال سے ان قرضوں کو ادا کرنا پسماندگان پر ضروری ہے، واجب ہے۔ ان قرضوں میں بیوی کا مہر بھی داخل ہے۔ یاد رکھیے، بہت سے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں کہ بیوی کا مہر اس میں داخل نہیں، قرضے میں۔ ان قرضوں میں بیوی کا مہر بھی داخل ہے۔ لہذا اگر مرنے والے نے بیوی کا مہر پہلے ادا نہیں کیا تھا اور بیوی نے خوش دلی سے معاف بھی نہیں کیا تھا تو پسماندگان کے ذمے اب اس کا مہر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اور بیوی کو یہ مہر جو ملے گا میراث کے علاوہ ملے گا، اس لیے کہ بیوی کے میراث کے حصے سے مہر کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ مہر تو یہ اس کے لیے ضروری چیز تھا جو اس نے وقت پر ادا نہیں کیا۔ مرنے سے پہلے ضرور ادا کرنا چاہیے تھا مہر۔ اب اس نے ادا نہیں کیا تو بعد میں پسماندگان کے لیے ضروری ہے بیوی کا مہر بھی ادا کرے۔ لہذا مہر الگ سے ادا کرنا ضروری ہے اور مہر اور میراث کا حصہ الگ سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز جو مرنے والے کے مال سے وابستہ ہے وہ ہے وصیت۔ لہذا یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے کوئی جائز وصیت کی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی جائز وصیت کی ہو تو باقی مال و جائیداد کے 1/3 حصے کی حد تک ان وصیتوں کو پورا کیا جائے گا۔ البتہ اگر کسی نے ناجائز وصیت کی ہو تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا یوں کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا 40واں کر دینا، میرے مرنے کے بعد میرا تیجا کر دینا، میرے مرنے کے بعد میری برسی کر دینا، میرے مرنے کے بعد فلاں مزار پر چادر چڑھا دینا، بکرا چڑھا دینا، اس طرح کی ناجائز وصیتیں کر رکھی ہیں تو اس قسم کی ناجائز وصیتوں کو پورا نہیں کیا جائے گا، اور وارثین کے لیے بھی اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ جو جائز وصیت کی ہو تو اس کو 1/3 حصے تک پورا کیا جائے گا۔ مثلا اس کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھی جن کو وہ پورا نہیں کر سکا اور مرنے سے پہلے اس نے وصیت کر دی کہ میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا، اور مرنے سے پہلے اس کے ذمے کچھ روزے تھے، اس نے روزے چھوٹ گئے تھے جن کی وہ زندگی میں قضا نہیں کر سکا تھا، تو اس نے وصیت کر دی کہ میرے روزوں کا بھی فدیہ ادا کرا دینا۔ اس پر حج فرض ہو چکا تھا لیکن زندگی میں وہ حج پر نہیں جا سکا، اور وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے حج بدل کرا دینا۔ یا مثلا اس نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں مسجد کی تعمیر میں
10,000 20,000 یا لاکھ جتنے بھی اس نے وصیت کی ہو، اگر اس نے یہ کہہ دیا ہو میری طرف سے مسجد میں پیسے لگا دینا، یا فلاں شخص کو یا فلاں دوست کو اتنے پیسے میری طرف سے بطور امداد کے دے دینا، یا اتنے پیسے خیرات کر دینا، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری وصیتیں ایسی ہیں جو جائز وصیتیں ہیں۔ لہٰذا ایک یا ایک سے زائد وصیتیں کی ہوں تو اس کے باقی مال کے 1/3 کی حد تک ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر ورثہ ان کو پورا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ البتہ مرنے والے نے جو وصیت کی ہے اگر وہ 1/3 مال کے ذریعے پوری نہیں ہوتی تو اس صورت میں وارثین کے ذمے صرف 1/3 کی حد تک اس وصیت کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ کی وصیت نافذ کرنا اور نہ کرنا یہ وارثین کے اختیار میں ہے، اس لیے 2/3 مال میں شرعاً وارثین کا حق ثابت ہو چکا ہے۔ اور چوتھا جو حق ہے وہ یہ ہے، جو 2/3 مال بچے، وصیت نافذ کرنے کے بعد جو 2/3 مال بچا اس کو شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق وارثین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس چوتھے حق کے بارے میں آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی غفلت پائی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ تو یہ جانتے ہی نہیں کہ مرنے والے کے مال کو وارثین میں تقسیم کرنا چاہیے یا نہیں، اور جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ جس وارث کے قبضے میں جو مال ہوتا ہے وہی اس کا مالک بن بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سنگین گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس غفلت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آج کل روزانہ کثرت سے اموات ہو رہی ہیں، لوگ کثرت سے مر رہے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، مرد بھی مر رہے ہیں، عورتیں بھی مر رہی ہیں، بچے بھی موت کے آغوش میں جا رہے ہیں۔ اس کثرت اموات کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ شہر کے اندر جتنے بھی دارالفتہ ہیں ان سب میں تقسیم میراث کے 20 سوالات حل طلب ہوتے، اس لیے کہ ہر مرنے والے کی میراث تقسیم کرنا پسماندگان پر فرض ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے دارالفتہ میں اس طرح کے سوالات بہت کم ملتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ہم یہ میراث تقسیم نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر طرح طرح کے ظلم آئیں گے، طرح طرح کے ہم گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ میراث تقسیم نہ کرنے کے نتیجے میں انسان 3 طرح سے ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ پہلا ظلم یہ ہے کہ یہ مال میراث اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے ایک انعام ہوتا ہے جو پسماندگان کو بلا مشقت اور بغیر محنت کے حاصل ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شاہی تحفہ ہے، لہٰذا پسماندگان پر یہ فرض تھا کہ اس شاہی انعام کو اس کے حقداروں تک پہنچاتے۔ جب انہوں نے حقداروں تک نہیں پہنچایا اور غصب کر کے بیٹھ گئے، اس میں تصرف شروع کر دیا، تو انہوں نے اس انعام میں خیانت کی، اور یہ خیانت ظلم عظیم ہے۔ کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ بڑا ظلم ہے۔ دوسرا ظلم یہ ہے کہ یہ مال میراث ہمارے بھائی کا حق تھا جو ہم نے مار لیا، اس لیے کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو سارے بہن بھائی باپ کے مال میں شریک ہو جاتے ہیں، اور مرنے والے کی بیوی بھی اس میں حصے دار بن جاتی ہے۔ اور جب ہم وہ مال دبا کر بیٹھ گئے اور ان کا حق مار لیا تو ظاہر ہے دوسرے کا حق مارنا بھی ظلم ہے۔ اور جیسے دوسرے کی زمین چھین لینا یا کسی کا روپیہ چھین لینا ظلم ہے، اسی طرح کسی کا حصہ میراث غصب کر لینا اور حقداروں تک نہ پہنچانا یہ بھی بڑا ظلم ہے، اس کو کوئی ظلم ہی نہیں سمجھتا۔ تیسرا ظلم یہ ہے ورثہ کو حق نہ دینے کا۔ یہ ظلم کئی پشتوں تک چلتا ہے، اس لیے کہ جب تقسیم کرنے کا رواج ہی نہیں ہے اور باپ کے مرنے کے بعد بیٹوں نے میراث تقسیم ہی نہیں کی،
اور بیٹوں کے مرنے کے بعد پوتوں نے میراث تقسیم ہی نہیں کی، اور پھر بغیر تقسیم کے یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے، تو اس کے نتیجے میں سارا وبال اور عذاب پہلے نمبر کے پسماندگان پر آئے گا، جنہوں نے اپنے باپ کی میراث شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کی۔ خدا نخواستہ اگر ذہن میں یہ ہے کہ ہم میراث تقسیم ہی نہیں کریں گے تو یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی وارث کو میراث سے محروم کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں اس کے حصے سے محروم کر دیں گے۔ جس شخص نے کسی وارث کو میراث سے محروم کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں اس کے حصے سے محروم کر دیں گے۔ لہذا کسی وارث کا حق مارنا بڑے وبال اور عذاب کی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں غور کرنی چاہیے قرآن و حدیث میں کیا آیا ہے، قرآن و حدیث ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، تم کسی پر ظلم نہ کرو، خبردار کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کسی دوسرے مسلمان کا مال اپنے قبضے میں کرنا، اس میں تصرف کرنا۔ ہاں، اگر وہ اجازت دے دے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ یعنی ناحق کسی مسلمان کا مال مت کھاؤ، اور مرنے والے کے جتنے ورثہ ہیں ان سب کا مال میراث میں حصہ ہے۔ لہذا ان کی رضامندی کے بغیر اس کو اپنے پاس رکھنا یا اپنے استعمال میں لانا، کھانا پینا ظلم اور ناجائز ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، اگر تم نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہے تو وہ آج ہی اس سے معاف کرا لے۔ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، نہ درہم ہوں گے، نہ دینار، بلکہ اس دن یہ ہوگا کہ اگر ظالم کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا تو اس نے اپنے مسلمان بھائی پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے بقدر اس کی نیکیاں تمہارے مظلوم بھائی کو دے دی جائے گی۔ اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر تمہارے مظلوم بھائی کے گناہ اس ظلم کے برابر ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ مرنے کے بعد ایک سوئی کے برابر مال میں بھی تمام ورثہ حصے دار شریک ہو جاتے ہیں۔ لہذا ان کی رضامندی کے بغیر مال میراث کا استعمال کیسے جائز ہوگا؟ خصوصاً ورثہ کے اندر نابالغ بھی ہوتے ہیں، تو پھر معاملہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔